بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں بہت غریب آدمی ہوں، قحط ساحلی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالاتوں کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے قحط سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بن خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی مال بھیجا کرتی ہے۔ جو شخص اپنا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور تمہیں اپنا مال دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن میں حالات کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں۔ یہ کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممکن ہے کہ وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی۔ اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف، امانت دار، پاک باز، سمجھدار، قابل اعتماد آدمی اور کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے خوف ہے کہ وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور یہی ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ میں آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو میں ان سے دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ملے۔ یہ بات سن کر ابو طالب بولے، یہ روزی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جاتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شروع ہو گئے۔ ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ وہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار پہنچے تو بشرا شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نشتورہ کے خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہے؟ اور کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہے۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان
गवाही देता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। उसके बाद नस्तूरा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप में वो तमाम निशानियाँ देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आपकी नबुवत की अलामात के तौर पर दर्ज है। सिर्फ एक निशानी बाकी है, आप जरा अपने कंधे से कपड़ा उठाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शानाए मुबारक से कपड़ा उठा दिया। तब नस्तूरा ने वहाँ मोहर नबुवत को जगमगाते देखा। वो फौरन मोहर नबुवत को चूमने के लिए झुक गया। फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आपके बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था कि मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगंबर के जो उम्मी यानी अनपढ़, हाशमी, अरबी, मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। कयामत में हौज़े कौसर और शिफात वाले होंगे। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फरोख्त किया जो अपने साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। इस खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो आसमानी गुज़िश्ता किताब का कोई आलिम था और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। चुनांचे आप ठीक कहते हैं। उसके बाद उसने मैसरा से अलहदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मैसरा ये नबी है, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उनकी वजह से मैसरा काफले से पीछे रह गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप मैसरा के साथ दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए। आपने कमर और उनके पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले गए काफले के अगले हिस्से में पहुँच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना मुनाफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल से हजरत खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर हमें इतना ज्यादा मुनाफा कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने साफ तौर पर ये बात देखी। जब गर्मी का वक्त होता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते तो 2 फरिश्ते आपको धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से आपकी मोहब्बत मैसरा के दिल में घर कर गई और यूँ लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप वाकई काफले से पहले पहुंच गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। उन्होंने दूर से आपको देख लिया था। आप ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर हजरत खदीजा ने फरमाया, आप जल्द से जल्द उसके पास जाइए, उसे फौरन मेरे पास लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या फरिश्ते अब भी उन पर साया करते हैं या नहीं। जैसे ही आप रवाना हुए तो ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गई और आपको देखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? मैसरा ने कहा, मैं तो ये
منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ کی ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کو کہا تھا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا، جبکہ پہلے ہی طے شدہ اجرت اور لوگوں کی نسبت 2 گنا زیادہ تھی۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ دیکھا تھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ برقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام باتیں سن کر برقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سن لو، محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ ناظرین، یہ بات واضح ہو جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شریف اور ایک پاک باز خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک نفیسہ نامی خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا، اگر کوئی دولت مند پاک باز خاتون خود آپ سے نکاح کے لیے کہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بن خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی، انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عامر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا تھا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت لگ بھگ 40 سال کے قریب تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عامر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دی۔ نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی۔ اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔